أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو آسمان و زمین اور ہم تمام لوگوں کا خالق، مالک، رازق ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک پوری امانت داری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو ہم تک پہنچایا۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں آپ کے تمام خاندان والوں پر اور آپ کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اور سارے نیک لوگوں پر۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، پردہ نشیں اسلامی ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد، سورہ توبہ کی ایک آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے پاس 12 ہیں۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے پاس اللہ کی کتاب میں 12 ہے۔ جس دن اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ہیں جو حرمت والے، برکت والے، عزت والے مہینے ہیں۔ فلا ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے، سچا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس تم آپس میں ایک دوسرے پر یا تم اپنے آپ پر ظلم مت کرو ان مہینوں میں۔ محترم حاضرین جمعہ، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ جس دن اللہ نے آسمان و زمین، جس دن اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، اسی دن اللہ نے یہ طے کیا کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے۔
ایک سال میں 12 مہینے ہوں گے. جس دن اللہ نے اس کائنات کی شروعات کی، آغاز کیا، اسی دن اللہ نے یہ طے کر دیا کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے. لیکن یہ سال کے 12 مہینے برابر نہیں ہوں گے. اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے ان کے درمیان اونچ نیچ تفاوت کا خیال کیا گیا ہے. کچھ مہینے کچھ مہینوں سے بہتر ہیں. رمضان کا مہینہ سارے مہینوں سے بہتر ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ 12 مہینے میں سے 4 مہینے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں. یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے مہینے ہیں؟ قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں، اس کی طرف اشارہ ہے. لیکن حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 کون سے مہینے ہیں جو حرمت والے، عزت والے، برکت والے مہینے کون سے ہیں، اللہ کے رسول نے اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ صرف قرآن سے قرآن نہیں سمجھ سکتے ہیں، صرف قرآن سے قرآن نہیں سمجھ سکتے ہیں. قرآن سمجھنے کے لیے حدیث کی بھی ضرورت ہوتی ہے. حدیث کے بغیر ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں یہاں اللہ نے کہا 4 مہینے، وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ اس کا مفہوم، اس کی وضاحت قرآن میں کہیں بھی نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی. حجۃ الوداع کا موقع تھا، حجۃ الوداع کا موقع تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج ادا کر رہے ہیں. اس وقت آپ نے لوگوں کے سامنے ایک مؤثر خطبہ آپ نے دیا. اس خطبے میں آپ نے فرمایا اے لوگوں ان الزمان قد استدار کہیئتہ، اے لوگوں بے شک زمانہ گھومتے ہوئے اپنے ہیئت پر آ گیا ہے. السنۃ 12 شہرا، ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں 4 بابرکت مہینے ہیں. 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں. تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا 3 متوالیات، 3 مہینے ایسے ہیں جو مسلسل آتے ہیں، کنٹینیو آتے ہیں، پے در پہ آتے ہیں. واحد فرد، اور ایک ماہ جو ہے الگ سے آتا ہے. آپ نے فرمایا ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب. یہ 4 مہینے اللہ کے رسول نے فرمایا حرمت والے مہینے ہیں. تو محترم حضرات اور خواتین اسلام، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، برکت والے مہینے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال کریں. انہی 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے رجب کا مہینہ، جس میں ہم سانس لے رہے ہیں. یہ بھی ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، یہ عزت والا مہینہ ہے. اس مہینے کی حرمت کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. اس مہینے کی حرمت کا ہم کیسے خیال کریں؟ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی ہم کوشش کریں، ثواب کمانے کی ہم کوشش کریں. فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنن نوافل کا ہم اہتمام کریں. زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک کا اہتمام کریں، صدقہ اور خیرات کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کریں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا اہتمام کریں. غرض جو کچھ ممکن نیک عمل آپ کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، اس مہینے میں ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے. خبردار، اس مہینے میں اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے. عام مہینے میں جرم کرنا، عام مہینے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا اور ان حرمت والے مہینے میں نافرمانی کرنا، دونوں برابر نہیں، بلکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. جیسے عام شہر اور عام کسی بھی بستی میں ہم گناہ کا کام کرتے ہیں اور مکہ مکرمہ میں ہم گناہ کا کام کرتے ہیں، تو دونوں گناہ برابر نہیں. گناہ کی سزا مقام اور وقت کے اعتبار سے سزا میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ہم چاہیے کہ ہم اس مہینے کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکی اور ثواب کمانے کی کوشش کریں اور گناہوں کے ارتکاب سے ہمیں بچنا چاہیے. اسی لیے اللہ نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ پر ظلم مت کرو. اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے، گناہ کا ارتکاب کر کے تم اس مہینے میں ظلم نہ کرو. تو اس مہینے میں ہر قسم کے چھوٹے بڑے ہر قسم کی برائیوں سے بچنا چاہیے. فحش گوئی، غیبت، چغل خوری، یہ ساری باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے. ہر قسم کے نیک عمل کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، اے ایمان والو اللہ کے شعائر کی بے حرمتی مت کرو.
حج عمرہ جیسے اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں، ان کی تم بے حرمتی مت کرو، مذاق نہ کرو، ان کی بے حرمتی مت کرو. وَلَلشَّهْرِ الْحَرَامِ، اور اسی طرح تم حرمت والے مہینے کی بے حرمتی مت کرو. سبحان اللہ. تو محترم حضرات، ان تمام آیات اور احادیث سے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم ان اوقات کو غنیمت جانیں. یہ مبارک لمحات ہیں، ان کو غنیمت جاننا چاہیے. جیسے ایک تاجر آدمی کے لیے کمانے کا ایک سیزن ہوتا ہے، تو اس سیزن کے اوقات کو وہ غنیمت سمجھتا ہے اور جس قدر ہو سکے اس قدر نفع کمانے کی پوری کوشش کرتا ہے. بالکل یہ مبارک وہ لمحات ہیں جس میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بہت مواقع اور وقت ہمارے پاس موجود ہے. تو ان اوقات کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک عمل اور ثواب کمانے کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے، اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے ہمیں بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. محترم حضرات، یہ مبارک لمحات اگر جس طرح ہم شعبان شوال کے مہینے کو جس طرح ہم گزار دیتے ہیں، جس طرح ہم کھا پی کر ہم گزار دیتے ہیں، کوئی نیک عمل کرتے نہیں، اگر ہم اسی طرح ہم اس ماہ رجب کو بھی ہم گزار دیں گے تو قیامت کے دن یہ پچھتاوے کا باعث بنے گا. روئیں گے، چلائیں گے، افسوس کریں گے، اللہ کے پاس گڑ گڑا کر کہیں گے اے اللہ وہ مبارک لمحات کو ہم نے ضائع کر دیا، ایک مرتبہ پھر دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج، ہم ایسا نیک عمل کر کے آئیں گے جس پر تو اجر خوش ہوگا. لیکن ہماری یہ چیخ و پکار کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، کیا ہم نے تمہیں وقت نہیں دیا؟ کیا ہم نے تمہیں سنبھلنے کا وقت نہیں دیا؟ کیا ہمیں تمہیں توبہ کرنے کے لیے موقع وقت عطا نہیں کیا؟ یصطرخون فیہا، چلائیں گے، چیخیں گے، ربنا اخرجنا، اے اللہ پروردگارا تو ہمیں دوزخ سے ہمیں نکال دے، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، ہم ایسا نیک عمل کریں گے جو پہلے جس طرح نہیں ہوگا. اللہ کہے گا اولم نعمرکم، کیا ہمیں تمہیں عمر عطا نہیں کی؟ کیا ہم نے تم کو زندگی عطا نہیں کی؟ ایک زندگی گزارنے والا ان زندگی کے ان اوقات کو گزار کر سنبھل سکتا ہے، سدھر سکتا ہے، سنور سکتا ہے، لیکن آپ نے ان اوقات کو ایسے ہی گزار دیا. تو محترم حضرات، ماہ رجب یہ اس کی فضیلت شرعی اعتبار سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ مہینہ اشہر حرم میں سے ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ، یہی اس کی فضیلت ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی فضیلت نہیں ہے. امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حدیث کے بہت بڑے اسکالر، حدیث کے بہت بڑے عالم، ان کی کتاب ہے فتح الباری جو صحیح بخاری کی شرح انہوں نے لکھی ہے، انسائکلوپیڈیا کہتے ہیں اس کو. اتنے بڑے عالم اور محقق محدث کہتے ہیں کہ رجب، ماہ رجب کے تعلق سے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، یعنی فضیلت کے تعلق سے بس یہ مہینہ اشہر حرم میں سے ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی فضیلت نہیں. بہت سارے لوگ ہم سنتے ہیں، بہت ساری احادیث بیان کرتے ہیں ماہ رجب کی فضیلت کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں، لیکن جب ہم غور سے دیکھتے ہیں، ان احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کی چین، اس کی گریڈ، اس کے درجہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ویک حدیث ہے، یہ قابل عمل نہیں، قابل حجت نہیں، بلکہ ضعیف حدیث. ان میں سے کچھ حدیث ایسے ہیں جو گڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بیان کی گئی ہے. انہی میں سے ایک حدیث کہتے ہیں رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان شہری، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ، رمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ. حدیث ضعیف، بلکہ اہل علم کہتے ہیں کہ موضوع حدیث ہے، اس حدیث کا کوئی اعتبار نہیں. کچھ لوگ حدیث بیان کرتے ہیں ان فی الجنت نہرا یقال له رجب، جنت میں ایک نہر ہے، ایک نہر ندی ہے، اس کا نام ہے رجب. سبحان اللہ. یہ حدیث بھی ضعیف، کوئی حدیث صحیح نہیں اس سلسلے میں. بس ہمیں جاننا چاہیے ایک ہی لفظ، ایک ہی جملہ، ماہ رجب برکت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ، 4 مقدس سیکرڈ منتھس جسے ہم کہتے ہیں، ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے. تو اس میں ہمیں نیکی اور ثواب کا کام کرنا چاہیے اور ہر قسم کی برائی سے ہمیں بچنا چاہیے. محترم حضرات، کیا اس رجب کے مہینے میں کوئی خاص عبادت ہے جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے؟ جس طرح ہم رمضان کے مہینے میں روزے کا خاص اہتمام کرتے ہیں،
تو کیا اسی طرح رجب کے مہینے میں بھی کوئی خاص عبادت ہے جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے؟ جس طرح ذوالقعدہ کے مہینے میں قربانی کا خاص اہتمام کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، حج اس مہینے کی خاص عبادت، قربانی اس مہینے کی خاص عبادت، تو کیا اس طرح رجب کے مہینے میں بھی کچھ خاص عبادت ہے؟ نہیں. جیسا کہ میں نے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، تو انہوں نے کہا اس مہینے کی خاص عبادت کے تعلق سے کوئی حدیث صحیح نہیں. بہت بڑے عالم، حدیث کے بہت بڑے اسکالر، ان کا یہ قول ہے، فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی خاص عبادت کے تعلق سے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. بس ہر آدمی جو عبادت ممکن ہے وہ عبادت کرتے جائیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ اگر فرض ہے تو زکوٰۃ عطا کریں، صدقہ اور خیرات کا اہتمام کریں، ذکر کا اہتمام کریں، جو ممکن ہے وہ کریں. کسی عبادت کو کسی دن سے خاص نہ کر لیں. لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رجب کا مہینہ جس کا احترام جاہلیت میں جو لوگ رہتے تھے، جاہلیت میں لوگ بھی اس مہینے کا احترام کرتے تھے. جاہلیت میں جب رجب کا مہینہ آ جاتا تو وہ لوگ کہتے کہ ہم اس مہینے میں جنگ نہیں کریں گے، اس مہینے میں ہم لڑائی نہیں کریں گے، اس مہینے کا احترام کرتے تھے. لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اس مہینے کا احترام بھی نہیں کرتے ہیں اور جانتے بھی نہیں کہ اس مہینے کی کچھ عظمت ہے، اہمیت ہے اور فضیلت ہے، بلکہ عام مہینوں کی طرح ہم اس مہینے کو گزار دیتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس مہینے میں بہت سی بدعات اور خرافات کا ہم اہتمام کرتے ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. ان اعمال کا کوئی ثبوت نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں ہے. ایسے من گھڑت خرافات بدعات کا ہم اہتمام کرتے ہیں. اس مختصر سے وقت میں چند بدعات کا ذکر کر کے اور آخر میں بدعات کے تعلق سے کچھ باتیں کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. دیکھیے، سب سے پہلے رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو ہم میں سے اکثر لوگ یہ دعائیں سنتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ تو ہمیں رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان تک تو ہمیں پہنچا. سب سے پہلی چیز وہی دعا پڑھنا چاہیے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے. اگر صحیح حدیث سے دعا ثابت نہیں ہے تو وہ دعا ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. جب ہم دیکھتے ہیں حدیث اسکالرز نے اس دعا کے بارے میں کیا کہا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں، صحیح سند سے ثابت نہیں. تو ماہ رجب کا چاند جب ہم دیکھتے ہیں تو وہی دعا پڑھنا چاہیے جو شعبان کے مہینے کے لیے جو چاند کی دعا جو ہم پڑھتے ہیں وہی چاند کی دعا رجب کے چاند دیکھتے ہوئے بھی پڑھنا چاہیے. بس یہی دعا ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. یہی دعا پڑھنا چاہیے. جب رجب کا چاند دیکھتے ہیں تو اللہم بارک لنا نہیں بلکہ یہ دعا پڑھیں، اے اللہ تو اس چاند کو ہم پر طلوع فرما، امن و ایمان کے ساتھ، امن بھی ہو اور ایمان کی حالت بھی ہو، والسلامتی والاسلام، سلامتی بھی ہو اور اسلام بھی ہو، مسلمان بھی ہو. ربی و ربک اللہ، اے چاند میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے. یہی پیاری دعا ہے. اور برکت کے لیے جیسا کہ ہم اور بھی غور کیجئے، اس حدیث میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ برکت عطا فرما رجب اور شعبان میں. کیا صرف برکت رجب اور شعبان میں کافی ہے؟ باقی سال میں جو 10 مہینے اس میں برکت ضرورت نہیں ہے؟ یہ کیسے ممکن؟ برکت تو ہر لمحہ، ہر مہینہ، ہر دن ہمیں چاہیے. تو اس دعا میں برکت کو قید کر دیا گیا ہے، خاص کر دی گئی ہے صرف رجب اور شعبان سے. تو بہرحال تو یہ دعا بھی ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. چاند کی دعا پڑھیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہے. اور برکت کے لیے کئی دعائیں ہیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اور مشہور دعا اللہم بارک لی فیما اعطیت، پروردگارا جو کچھ تو ہمیں عطا کیا ہے تو اس میں برکت عطا فرما. ہم اس کا اہتمام کر سکتے ہیں. اسی طرح ماہ رجب میں جن خرافات کا ہم اہتمام کرتے ہیں یا کچھ لوگ اہتمام کرتے ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ رجب کے پہلے ہفتے میں جمعرات کے دن روزہ رکھا جاتا ہے. ممکن ہے کہ یہاں نہ ہو لیکن ہے، کچھ معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ لوگ ماہ رجب کے پہلے جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں اور جمعہ کی رات یعنی جمعہ کے دن مغرب کے بعد، مغرب سے عشاء کے درمیان 12 رکعت
خاص طریقے سے نماز پڑھتے ہیں, خاص طریقے سے 12 رکعت نماز پڑھتے ہیں, اور اس نماز کا نام ہے صلاۃ الرغائب. صلاۃ الرغائب, رغبت کی نماز. جیسا کہ میں نے کہا, دین وہی ہے جو قرآن میں ہے, جو حدیث میں ہے, جو صحابہ نے کیا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کیا قرآن میں صلاۃ الرغائب کا ذکر ہے؟ نہیں ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا صلاۃ الرغائب کا ذکر احادیث رسول میں ہے, تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحیح حدیث میں صلاۃ الرغائب کا ذکر نہیں ہے. بہت سارے محققین, حدیث کے اسکالرز, علماء, انہوں نے کہا ہے کہ صلاۃ الرغائب کے تعلق سے جو بھی حدیثیں آئی ہیں وہ ساری کی ساری حدیثیں ضعیف ہیں, قابل عمل نہیں, قابل حجت نہیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ہم نماز پڑھتے ہیں. ہاں, کچھ لوگ سوال بھی کرتے ہیں, یہ تو روزہ ہی ہم رکھ رہے ہیں, یہ تو روزہ ہی ہم رکھ رہے ہیں, نماز ہی پڑھ رہے ہیں, اس میں کیا حرج؟ بظاہر نماز ہے, بظاہر روزہ ہے, لیکن اس میں قبولیت کی 2 شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں. ہم جتنا بھی عمل کریں, قبولیت کے 2 شرطیں ہیں. اگر یہ 2 کنڈیشن, اگر یہ 2 شرطیں پائی جاتی ہیں تو ہمارا عمل اللہ کے پاس مقبول اور ثواب کا ذریعہ ہے, ثواب مل سکتا ہے. اگر یہ 2 شرطیں اگر نہیں پائی جاتی ہیں تو وہ ثواب نہیں, اگرچہ کہ ہمیں اچھا معلوم ہو, اگرچہ کہ ہمیں اچھا معلوم ہو, وہ ثواب کا کام نہیں بلکہ گمراہی کا کام. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ گناہ اور بدعت میں فرق یہ ہے کہ کم سے کم ایک آدمی چوری کرتا ہے تو دل میں اس کو برا محسوس ہوتا ہے, غلط معلوم ہوتا ہے کہ میں چوری کر رہا ہوں, میں غلط کر رہا ہوں. لیکن بدعت, آدمی بدعت کرتا ہے اور اس کو برا نہیں سمجھتا ہے, حالانکہ چوری سے بڑھ کر بدعت ہے, لیکن انسان بدعت کرتے ہوئے بھی اس کو غلط نہیں سمجھتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ابلیس کو بدعت سے زیادہ خوشی ہوتی ہے, گناہ سے نہیں. تو محترم حضرات, جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں اس پہ 2 شرطیں پائی جانا ضروری. سب سے پہلی چیز اخلاص ہونا چاہیے. جو بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں اخلاص و للہیت کے ساتھ کریں. دوسری شرط یہ ہے کہ جو کچھ ہم نیک عمل کرتے ہیں قرآن مجید اور صحیح احادیث کی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے. اگر کوئی شخص ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھیں اور کہیں کہ میں تو نماز ہی پڑھ رہا ہوں, مجھے تو زیادہ ثواب ملنا چاہیے, کیا کہیں گے ہم کہیں گے کہ ہاں آپ نے نماز زیادہ پڑھی ہے اور آپ زیادہ ثواب کے مستحق ہیں. نہیں, اللہ کے رسول نے 4 ہی پڑھی ہے تو 4 ہی پڑھنا چاہیے. اگر آپ 5 پڑھتے ہیں, 6 پڑھتے ہیں تو یہ ثواب نہیں بلکہ گمراہی کا عمل ہو جائے گا, گمراہی کی طرف لے جائے گی. تو محترم حضرات, تو ہمیں اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے. اسی طرح عرب کے معاشرے میں رجب کے مہینے میں جانور ذبح کیا جاتا تھا, جانور ذبح کیا جاتا تھا اللہ کے لیے. خاص طور پر رجب کے مہینے میں ایک جانور ذبح کیا جاتا تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے لوگوں میں اعلان کیا, لا فرع ولا عتیرہ, لا عتیرہ, ایسا کوئی تصور ہمارے پاس نہیں ہے کہ رجب کے مہینے میں قربانی کرنا یا جانور ذبح کرنا, اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں, لوگوں اس سے باز رہو. اسی طرح لوگوں میں مشہور ہے کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا چاہیے, رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا چاہیے, خاص طور پر اس کا اہتمام کرتے ہیں. دیکھیے, اتفاق سے آپ کے پاس مال پیسے جمع ہو گئے رجب کے مہینے میں اور آپ جانا چاہتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں اس کا خاص اہتمام کرتے ہیں, یہ بھی جو ہے صحیح حدیث سے ثابت ہیں. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, ما اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رجب قط, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں کبھی آپ نے عمرہ نہیں کیا. دوسرے مہینوں میں آپ نے عمرہ کیا, لیکن رجب کے مہینے میں کبھی آپ نے عمرہ نہیں کیا. اسی طرح رجب کے ایک بدعت اور خرافات میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے, رجب کے کنڈے, رجب کی پوریاں, یہ بھی کرتے ہیں. کیا ہے رجب کے کنڈے؟ کچھ مٹھائی بناتے ہیں, پوریاں بناتے ہیں اور لوگوں میں اس کو تقسیم کرتے ہیں. کرنے والوں سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ اس کی حکمت کیا ہے, یہ جو پوریاں اور مٹھائیاں جو تقسیم کر رہے ہیں رجب کے کنڈے کے نام سے, اس کی کیا حکمت, اس کا کیا سبب؟ تو کہتے ہیں جعفر صادق رحمت اللہ علیہ, جعفر صادق رحمت اللہ علیہ, ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک معزز فرد, ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ان کے نام پر ہم نذر و نیاز پیش کرتے ہیں. استغفر اللہ, یہ کیسے معلوم ہوا کہ ہمیں ان کے نام پر نذر و نیاز پیش کرنا چاہیے؟ ایک من گھڑت واقعہ پیش کرتے ہیں جس کا قرآن سے, حدیث سے, تاریخ سے کوئی اس کا واسطہ نہیں. کہتے ہیں کہ ایک لکڑہارا تھا,
लकड़हारा यानी जंगल में लकड़ी काट कर बाजार में बेचता और उससे पैसे कमाता था, तो बहुत ही फ़क्र फ़क़ा में था। तो उसकी बीवी कहती है कि मैं एक मर्तबा मैंने ख्वाब में जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह को देखा। उन्होंने कहा कि मेरे नाम पर तुम नजर नियाज पेश करो, 22 रजब को मेरे नाम से नजर नियाज पेश करो, तुम्हारा फ़क्र फ़क़ा ख़त्म हो जाएगा। तब उस औरत ने 22 रजब को नजर नियाज के तौर पर मिठाई उन्होंने तकसीम की। तो बिल्कुल उनका कहते हैं कि वो लकड़हारा जब जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो अचानक उसे खजाना मिला और फिर उसके बाद वो मालदार हो गया। नाउज़ुबिल्लाह। देखिए, ये सब मन घड़त वाक़ियात, दीन वही है। दीनी अहकाम किस्से से साबित नहीं हो सकते हैं। दीनी अहकाम साबित करने के लिए कुरान से हम इस्तिदलाल करना चाहिए या सही अहादीस से हम इस्तिदलाल करना चाहिए। आखिरी एक बिदअत जिसे हम शब मेराज कहते हैं। देखिए, शब मेराज, इसमें कोई शक नहीं, शब मेराज बरहक है। मेराज का वाक़या बरहक है, पेश आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदारी की हालत में, ख्वाब में नहीं, बेदारी की हालत में जिस्म के साथ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से, बैतुल्लाह से, बैतुल मक़दिस और बैतुल मक़दिस से 7 आसमानों की सैर के और जन्नत और जहन्नम का नज़ारा किए, दीदार किए और फिर अल्लाह से हम कलाम हुए, अल्लाह से हम कलाम हुए और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रात वापस भी हो गए। हम इस पर ईमान लाते हैं, बिल्कुल बरहक। कुरान मजीद में अल्लाह ने इस वाक़े की तरफ इशारा किया। लेकिन 27 रजब को जब हम शब मेराज मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, महफिलें मुनक़िद करते हैं, ख़ास नमाज़ों का अहतिमाम, बयानात, खुतबात का जो हम अहतिमाम करते हैं, उसका क्या सबूत? सबसे पहली चीज़ ये, इसकी दलील क्या है कि 27 रजब को मेराज का वाक़या पेश है? क्या कुरान में है, हदीस में है? नहीं। कुरान और हदीस में मेराज के वाक़े की तारीख़, कौन सा महीना, कौन सा दिन, इसकी कोई तफसील नहीं, बस ये वाक़या पेश आया। उलमा कहते हैं कि ये वाक़या तहक़ीक़ के बाद, जैसा कि मुबारक पूरी, सफ़ीउर रहमान मुबारक पूरी किताब अर्रहीक़ुल मख़तूम, उसमें कई कौल नक़ल करते हैं कि मुमकिन है कि रमज़ान के महीने में पेश आया, मुमकिन है दूसरे महीने में। इस तरह कई कौल नक़ल करने के बाद कहते हैं कि ये मक्की ज़िंदगी के आखिरी वाक़या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे 13 साल नबूवत के बाद, तो आखिरी साल यानी आखिरी मक्की ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में ये वाक़या पेश आया। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में 10 साल रहे, 10 साल रहे और 10 मरतबा ये रजब का महीना आपकी ज़िंदगी में आते रहा। लेकिन कभी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रजब के महीने में न कोई ख़ास इबादत का अहतिमाम किया और न ही अपने सहाबा को आपने हुक्म दिया कि ऐ मेरे सहाबा, ये 27वीं रजब है, इसमें इस दिन, इस रात ख़ास इबादतों का अहतिमाम करो। आपने नहीं कहा। अगर ये कोई नेक अमल होता, अगर कोई सवाब का काम होता, मेरे नबी जो अमीन हैं, जो अमानतदार हैं, कभी इस बात को बताने में, रहनुमाई करने में खियानत नहीं करते। तो मोहतरम हजरात, ये सब बिदात हैं, खुराफात हैं, इनसे हमें दूर रहना चाहिए। वही दीन वही है जो अल्लाह ने कुरान में कहा, जो नबी करीम साहब ने कहा और जो सहाबा ने अमल किया, उसी पर हमें कायम रहना चाहिए। दीन में कोई नई बात हमें ईजाद नहीं करनी चाहिए। जो भी हम करते हैं पहले हम मालूम कर लें क्या इसका कोई कुरान में, हदीस में इसका कोई सबूत है। अगर नहीं है तो फिर उससे हमें बचना चाहिए। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन अहदथ फी अम्रिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। जो शख्स हमारे दीन में कोई नई बात ईजाद करता है जिसे अल्लाह ने नहीं कहा, नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा या नहीं किया, तो वो अमल भी मरदूद है, वो शख्स भी अल्लाह के नज़र में मरदूद है। जो शख्स बिदात और खुराफात का अहतिमाम करता है, गोया कि वो शख्स अपनी ज़बान से कह रहा है कि ये दीन नाक़िस है, ये दीन नामुकम्मल है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत और तबलीग का काम मुकम्मल तौर से आपने अंजाम नहीं दिया। और मज़ीद ये कि क़यामत के दिन हौज़ कौसर है, हौज़ कौसर से अल्लाह के रसूल की उम्मती लोग, नेक लोग उस हौज़ कौसर से पानी पीएंगे। वो ऐसा पानी है, उस पानी पीने के बाद आदमी कभी प्यासा नहीं होगा। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि क़यामत के दिन कुछ लोग आएंगे उस हौज़ कौसर से पानी पीने के लिए, तो फरिश्ते उन्हें धक्के देकर हटा देंगे। अल्लाह के रसूल कहेंगे वो मेरी उम्मत ही हैं, मेरी उम्मती हैं। तो फरिश्ते कहेंगे, अल्लाह के रसूल आपको नहीं मालूम कि आपकी वफ़ात के बाद इन्होंने दीन में नई नई बातें ईजाद की, ये नमाज, वो नमाज, किस्म किस्म की नमाज, किस्म किस्म की इबादत जिसको आपने नहीं किया, जिसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा, ऐसी नई इबादत। तो फिर अल्लाह के रसूल कहेंगे, सुहकन सुहकन लिमन गय्यरा दीनी, उस आदमी के लिए दूरी हो
جس نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس ماہ رجب کی عظمت اور اہمیت کو جان کر اس میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل اور ثواب کمانے کی ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں، اور اسی طرح اس مہینے میں جو کچھ بدعات اور خرافات ہیں ان تمام سے ہمیں دور رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروه فإنه هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أعلى وأعز وأجل وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔